بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیاری معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین و احباب اور میری پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم کے مہینے میں صرف اور صرف ایک مرتبہ اور ایک دن ہی اس وظیفے کو ادا کر لیں، انشاءاللہ پھر میری نوجوان بہنوں کی اور میرے نوجوان بھائیوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر جائیں، یا آپ میری پر بہنیں چاہتی ہیں کہ سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کر جائیں، یا میرے پر بھائی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد اپنے نیو گھر میں شفٹ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے جانب سے کوئی ایسا غیب بنا طور پر معجزہ ہو جائے کہ آپ کو آپ کا ذاتی گھر ہی فراہم ہو جائے، اگر آپ کوشش کرتے ہیں نیو گھر حاصل کرنے کی تو انشاءاللہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو بھی ادا کیجئے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو خزانے ہی خزانے ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے نیو گھر میں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہی ایک ایسا مجرب مہینہ ہے جس میں ہم جو بھی دعا مانگے وہ ہماری دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ شعبان المعظم کے مہینے میں کسی بھی وقت اور کسی بھی دن ادا کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی ساری جائز دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کا ذاتی گھر بھی فراہم ہو جائے گا، وہ چاہے علیحدگی کے بعد ہو، وہ چاہے کسی کو اپنا بنا کر آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہو، وہ چاہے آپ نے کسی سے حصہ لے کر اپنا نیو گھر حاصل کرنا ہو، وہ چاہے آپ رب العالمین کے غیب بنا طور پر مدد حاصل کرنے کے بعد آپ اپنا ذاتی گھر لینا چاہتی ہیں، گھر کے متعلق آپ کے جو بھی معاملات ہوں وہ اس کے متعلق آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ محترم ناظرین و احباب، آپ نے یہ وظیفہ بہت ہی پیاری آیت کا ادا کرنا ہے، جس آیت کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ پہ پڑی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلوا دی تھی۔ آپ نے یہ وظیفہ آیت کریمہ کا ہی ادا کرنا ہے، جو کہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں تو گنہگار ہوں، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، اے اللہ تو پاک ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کے معنی یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ شعبان المعظم کے مہینے میں کسی بھی وقت ادا کر لینا ہے، وقت وہ ہونا چاہیے جو کسی نماز کے بعد کا ہو، مقرور ٹائم میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہیں کرنا۔ آپ نے پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر بوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے کسی بھی نماز کو ادا کر لینا ہے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اپنے ذہن گمان کو باندھنا شروع کر دینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ نیو گھر کے لیے ادا کرنے ہی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر فراہم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حصہ مل جائے اور آپ علیحدگی حاصل کر کے نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ آپ کا جو بھی ذہن و گمان میں ہوگا وہی آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر کے متعلق آپ اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لیجئے اور پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے ہی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ اول و آخر پڑھیں تو آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل مبارک پر ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ آیت کریمہ کو پڑھیں تو آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ ہی پھونک مار کے اس آپ نے پانی کے گلاس کو 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وات اقدس سے جو ہے آپ دعا کو شروع کیجئے، یعنی کہ درود ابراہیمی سے جو ہے آپ دعا کو شروع کیجئے۔ پھر آپ نے درمیان میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ کی جو بھی جو ہے حمد و ثنا ہے اللہ رب العالمین کی ہاں، وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، تڑپڑیں، گر گرائیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے آپ مچھلی کی طرح لپٹنا شروع کر دیں۔ اتنا آپ اللہ رب العالمین کے سامنے تڑپیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا یہ اسٹیمنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے جلد ہی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے صبر و تحمل کا سامنا رکھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 1 مرتبہ ہی ادا کر لینا ہے شعبان المعظم کے مہینے میں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی جو ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسے کے وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صوفی اسلامی ٹی وی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایسے کے وظائف لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔